کتابوں میں قرآن افضل، 4 فرشتوں میں حضرت جبرائیل افضل، اور حضرت 4 یاروں میں ابو بکر افضل، اور 4 اماموں میں امام اعظم افضل ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ فقہا ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، وہ ان سب کے والد ہیں، یعنی امام اعظم فقہا کے والد ہیں۔ امام اعظم جیسی آسمان کے سورج ہیں، امام اعظم جیسے آسمان کے سورج ہیں، ویسے ہی میدان عمل کے شہ سوار۔ چنانچہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، گھر سے کھانا لائے، باہر طلباء کو کھلا دیا، گھر والا سمجھے کہ باہر کھایا ہوگا، باہر والے سمجھے کہ گھر سے کھا کر تشریف لائے۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرماتے، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے رمضان کی، اور ایک سارے مہینے تراویح میں مقتدیوں کے ساتھ پڑھتے۔ 55 آپ نے حج کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار قبول دعائے اکثیر اعظم ہے۔ امام شافعی قدس سرا فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں بغداد شریف امام اعظم کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر امام اعظم کی قبر شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، بہت ہی جلد حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی جب امام اعظم قدس سرا کی قبر انور پر حاضر ہوتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے کہ قنوت نازلہ نہ پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس قبر والے کا احترام و ادب کرتا ہوں۔ شامی میں یہ بات ہے۔ خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام شافعی بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا ادب میں سنت ترک فرما دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی امام یا مقلد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے ائمہ غلطی پر ہیں، بلکہ اپنے حق ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے۔ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ شاید دوسرے امام کا قول حق ہو۔ عقائد میں یقین ہے اور ائمہ کے اختلافی مسائل میں ہر ایک کو ظن غالب ہے۔ گویا امام شافعی نے یہاں حاضر ہو کر اس پر عمل کیا جسے امام اعظم سنت سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک سنت کا ترک دوسری سنت پر عمل ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 بار رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آخری بار جو دعا رب سے پوچھی وہ رب نے جو جواب دیا وہ رد المختار میں تفصیل سے درج ہے۔ امت محمدیہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، غوث قطب ابدال اوتاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں۔ جس قدر اولیاء مذہب حنفی میں ہیں دوسرے مذہب میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ابراہیم بن ادھم شفیق بلخی، معروف کرخی، بایزید بستامی، فضیل بن ایاس خراسانی، داؤد ابن نصر ابن نصیر ابن سلیمان طائی، ابو عامد لفاف زردی بلخی، خلف ابن ایوب، عبداللہ ابن مبارک ولی، فقی، محدث، وقیح ابن جراح، شیخ الاسلام ابو بکر ابن وراق ترمذی جیسے سرداران اولیاء حنفی ہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ غرض یہ کہ مذہب حنفی مذہب اولیاء ہے، آج بھی تقریباً سارے اولیاء اللہ حنفی ہی ہیں۔ فخر پاک و ہند داتا گنج بخش علی ہجویری، جن کا آستانہ مرج خلائق ہے، حنفی تھے۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح تمام چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی مشائخ سب حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب حنفی عالم میں اتنا شائع ہوا، اتنا پھیلا کہ جہاں اسلام ہے وہاں مذہب حنفی ہے۔ اکثر مسلمان حنفی ہیں۔ حرمین طیبین میں اکثر حنفی، بلکہ دنیا اسلام کے بعض خطے ایسے ہیں جہاں صرف حنفی مذہب ہی ہے، دوسرے مذہب کو عوام جانتے بھی نہیں ہیں، جیسے بلخ و بخارا، کابل، قندھار۔ تقریباً سارے ہندوستان و پاکستان کے یہاں شافعی، حنبلی، مالکی دیکھنے میں نہیں آئے۔ کچھ غیر مقلد وہابی جو کہیں کے نہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، مگر یہ مٹھی بھر جماعت ایسی کم ہے کہ اس کا نہ ہونا برابر ہے۔ اس مقبولیت عامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم
مقبول بارگاہ الہی اور مذہب حنفی عند اللہ محبوب ہے۔ امام اعظم کے مخالفین نے بھی امام اعظم کے فضائل و مناقب میں بہت عظیم و شان کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان فی ترجمت ابی حنیفۃ النعمان لکھی۔ ضبط ابن جوزی نے کتاب الامتصار ائمۃ الامصار 2 جلدوں میں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تبید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ لکھی۔ علامہ یوسف ابن عبد الہادی حنبلی نے تنویر الصحیفہ فی ترجمہ ابی حنیفہ تحریر فرمائی، جس میں ابن عبداللہ کا قول نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عالم فقی متقی بہترین نہیں دیکھا۔ غرض یہ کہ امت مرحومہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کے گواہ ہیں۔ اگر مٹھی بھر وہابی ان کی شان میں بکواس کریں تو کیا اعتبار؟ اگر چمگادڑ سورج کو برا کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا۔ جیسے آج روافض حضرات صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے ہی وہابی غیر مقلد امام اعظم پر کرتے ہیں۔ تمام ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے نہایت قریب ہے۔ آپ کی ولادت پاک سن 80 ہجری میں ہے۔ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے 4 صحابہ سے ملاقات کی جنہوں نے آپ کی تابعیت کا انکار کیا، محض تعصب سے کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا جیسے صحابہ امام اعظم کے زمانے میں کوفہ میں ہوں اور امام ان سے نہ ملیں؟ آج بزرگوں کے ملنے دنیا کھینچی آتی ہے، صحابہ کی شان کا کیا پوچھنا ہے؟ بہرحال آپ تابعی ہیں اور آپ کو صحیح حدیثیں حضور سے ملی ہیں، خیر و قرون میں ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 80 ہجری کی ہے، وفات 150 ہجری میں، عمر شریف 70 سال، مزار شریف بغداد میں۔ امام مالک کی ولادت سن 90 ہجری میں، وفات سن 179 میں، عمر شریف 89 سال، مزار شریف مدینہ منورہ میں۔ امام شافعی کی ولادت شریف 150 ہجری میں، وفات سن 204 ہجری میں، عمر شریف 54 سال۔ آپ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کی ولادت شریف سن 164 ہجری میں، وفات 241 ہجری میں، عمر شریف 77 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت نبوت سے خاص فیض و برکات حاصل کیے ہیں جو دوسرے ائمہ کو حاصل نہ ہوئے، کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں 2 سال حاضر رہے اور خود فرماتے ہیں لولا اثنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ملتے نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر عتم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے خلیفہ اول ہیں۔ امام اعظم حضور کی امت کے مجتہد اول، صدیق اکبر جامع قرآن ہیں۔ امام اعظم جامع مسائل فقہ و قواعد دینیہ ہیں۔ صدیق اکبر نے حضور کے بعد پہلے عدل و انصاف کے قوانین خلافت کی بنیاد رکھی۔ امام اعظم نے اجتہاد اور تفقہ کی بنیاد رکھی۔ ابو بکر صدیق نے امت مصطفیہ کی بروقت مدد و اعانت کی کہ انہیں اختلاف سے بچا لیا، شیرازہ بکھرنے نہ دیا۔ امام اعظم نے مسلمانوں کی اتنی بڑی مدد کی، انہیں کفر اور الحاد اور زندیقہ کے آندھیوں سے بچا لیا۔ آج ان کے اجتہاد علمی کی برکت سے امت مسلمہ کفار اور مرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے۔ جیسے حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ سب کی گردنیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم کے نیچے ہیں۔ آپ طریقت کے امام اول ہیں۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا، غوث اعظم درمیاں اولیاء چوں جناب مصطفیٰ در انبیاء۔ ایسے ہی امام اعظم تمام علماء کے سردار ہیں۔ تمام علماء شریف آپ کے زیر سایہ ہیں، اسی لیے طریقت کے امام اول کا لقب غوث اعظم ہوا اور شریعت کے امام اول کا لقب امام اعظم۔
ہوا۔ بغداد شریف مجمع بحرین ہے کہ دونوں امام وہیں آرام فرما ہیں۔